اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو کیا حقوق عطا کیے ہیں اس کا ذکر چل رہا ہے۔ غلامی کی تاریخ فاتح اور مفتوح، حاکم اور محکوم کی تاریخ سے شروع ہوتی ہے۔ جو قوم حاکم، فاتح اور زبردست ہوتی تھی وہ محکوم، مفتوح اور زیر دستوں کو غلام بنا لیا کرتی تھی۔ غلامی کے رواج میں سب سے زیادہ دخل لڑائیوں اور جنگوں کو ہے۔ ان میں جو شکست خوردہ ہوتے تھے ان کو یا تو قتل کر دیا جاتا تھا، یا معاوضہ لے کر چھوڑ دیا جاتا تھا، یا ان کو غلام بنا لیا جاتا تھا۔ یہ آخری شکل زیادہ رائج تھی۔ جن کو غلام بنا لیا جاتا تھا زندگی بھر ان سے ہر قسم کے کام لیے جاتے تھے۔ پھر اس شکل نے رفتہ رفتہ تجارت و بیوپار کی شکل اختیار کر لی اور پوری دنیا میں غلام باندھی کا رواج ہو گیا۔ آقا غلاموں کی جان اور زندگی تک کا مالک تھا۔ اگر ان کو مار بھی ڈالے تو کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں تھا۔ بڑے بڑے پرمشقت ان سے کام لیے جاتے تھے۔ ذرا سی ادنا سی لغزش و خطا پر ان کو سخت سے سخت سزائیں دی جاتی تھی۔ کسی طرح کے انسانی حقوق انہیں حاصل نہیں تھے۔ یہاں تک کہ دین رحمت آیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مظلوم طبقات کی طرح اس مظلوم طبقے یعنی غلاموں کے ساتھ بھی انسانیت اور حسن سلوک کا سبق دیا، درس دیا۔ ان کو انسانی حقوق عطا کیے، ان کو عزتیں عطا کی، ان کو اونچائیاں عطا کی، ان کو انسانوں کی صف میں کھڑا کیا، انسانی حیثیت عطا کی۔ چونکہ پوری دنیا میں غلام لونڈی کا رواج تھا اور یہ زندگی کی ایک ناگزیر ضرورت بن گئے تھے، یکسر اس رواج کو ختم کرنا بڑا مشکل تھا۔ اس لیے اسلام نے اس میں اصلاح کی، اس میں سدھار کیے، غلاموں کو حقوق عطا کیے۔ آقاؤں پر غلاموں کے سلسلے میں بڑی بڑی ذمہ داریاں عائد کی، ایسی ذمہ داریاں کہ پھر وہ پرانا آقائی و بندگی والا مفہوم اور معنی باقی نہیں رہا۔ آقاؤں کو تاکید کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حقوق ادا کرنے کی، اور غلاموں کو زندگی میں وہ حیثیت حاصل ہو گئی کہ پھر وہ غلام نہیں بلکہ آقا کی فیملی کا اور اس کے خاندان کا ایک ممبر سا بن گیا تھا۔ ان کے سامنے ترقی کی، عزت کی راہیں کھولی۔ اس لیے اسلامی تاریخ میں آپ اٹھا کر دیکھیے کہ جو فن و کمال کی تاریخ ہے اس میں بڑے بڑے اصحاب فن، اصحاب کمال غلام نظر آئیں گے۔ دین رحمت، دین اسلام غلاموں کی آزادی کا پیام لے کر آیا تھا۔ اس لیے اسلام کی صدا پر سب سے زیادہ پہل کرنے والے، لبیک کہنے والے غلام تھے۔ اسی لیے اسلام میں ان کو وہ مقام حاصل تھا جو بڑے بڑے قریش کے رؤساء اور سرداروں کو حاصل نہیں تھا۔ آپ دیکھ لیجئے حضرت بلال، حضرت عمار بن یاسر، حضرت سلمان فارسی، حضرت صہیب رومی، حضرت زید بن حارثہ، حضرت سالم، حضرت عامر بن فہیرہ، خباب بن ارت جیسے اجلہ صحابہ غلام تھے جن پر بڑے بڑے رؤساء قریش رشک کیا کرتے تھے، سیدنا ہمارے آقا کہا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اکابر تابعین، تبع تابعین اور بعد کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، بڑے بڑے غلام بڑے بڑے فن و کمال کے مالک بنے۔ اسلام نے غلامی میں کیا اصلاح کی؟ اسلام نے غلامی میں سب سے پہلی اصلاح یہ کی کہ کسی آزاد، کسی حر کو غلام بنانے کو جرم ٹھہرایا، حرام ٹھہرایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی آزاد کو غلام بنا لے گا اللہ تعالیٰ خود قیامت کے دن اس سے لڑے گا، اس سے مقابلہ کرے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اس وقت آزاد کو بھی غلام بنا لینے کی ایک ریت تھی، ایک رواج تھا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمیوں کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا ہے، ان میں سے ایک وہ آدمی بھی ہے جو کسی آزاد کو کسی طریقے سے غلامی کے بندھن میں باندھ دے۔ اسی طرح اسلام نے غلامی کی آزادی کی شکلیں پیدا کی، بنائی، لوگوں کے سامنے رکھی۔ آپ قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے، جہاں دوسرے اعمال صالحہ نیک اعمال کی ترغیب دی ہے اور نیک اعمال کی راہیں بتائی ہے، ان میں سے غلام کی آزادی کی راہ بھی بتائی ہے۔ دوسرے پارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اصل نیکی وہ ہے کہ اللہ پر ایمان لے آئے، آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور ساری کتابوں پر اور سارے نبیوں پر، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اپنے مال کو غلاموں کی گردنوں کو آزاد کرنے پر خرچ کرے، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ زندگی کی دشوار گزار گھاٹی کو پار کرنے کی ایک شکل، ایک راہ غلامی کی آزادی بھی ہے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ، غلام کو آزاد کرنا ہے۔
احادیث کی کتابوں میں غلام اور لونڈیوں کو آزاد کرنے کا اجر و ثواب آیا ہے اور اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی غلام یا باندی کو آزاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلے جہنم کی آگ سے اس کے عضو کو آزاد فرمائے گا۔ ایک دیہاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتا دیجیے جس کی وجہ سے میں سیدھا جنت میں چلا جاؤں۔ حضور نے فرمایا اعتق النسمہ وفک الرقبہ، غلام کو آزاد کرو اور گردن کو آزاد کرو، گردن کو چھڑاؤ۔ تو دیہاتی نے کہا دونوں تو ایک ہی چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اتق النسمہ یہ ہے کہ تم اکیلے کسی غلام کو آزاد کرو، اور فک رقبہ یہ ہے کہ کسی غلام کی آزادی میں تم بھی حصہ لے لو، دوسرے شریکوں کے ساتھ تم بھی شریک بن جاؤ۔ اسی ترغیب اور آزادی کا شوق دلانے کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام نے بڑی کثرت کے ساتھ غلاموں کو آزاد کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک قسم کھا لی تھی، اس قسم کے کفارے میں 40 غلام آزاد کیے تھے۔ ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کا سونے میں اچانک انتقال ہو گیا تھا، تو ان کی طرف سے ایصال ثواب کے لیے حضرت عائشہ نے بہت سے غلام آزاد کیے۔ بعض کتابوں میں کس صحابی نے کتنے غلام آزاد کیے اس کی تعداد بھی بتائی گئی ہے۔ حضرت عائشہ نے 67 غلام آزاد کیے، حضرت عباس نے 70، حضرت حکیم بن حزام نے 1000، حضرت عبداللہ بن عمر نے 1000، ذوالکلاء حمیری نے 8000، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 30,000 غلام آزاد کیے، اور حضرت ابو بکر کے آزاد کردہ غلاموں کی بھی بڑی تعداد ہے۔ شروع میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا ان میں غلاموں کی بڑی تعداد تھی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد خاص طور پر ان کے آقاؤں کی طرف سے ان پر بڑا ظلم کیا جاتا تھا، وہ پنجہ ظلم میں گرفتار تھے، تو حضرت ابو بکر نے اس سلسلے میں بڑی کوششیں کی اور بہت سے غلاموں کو آزاد کیا ہے۔ غلامی کی آزادی کی ایک شکل اسلام نے یہ بھی بتائی کہ کوئی بھی کسی سے خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے تو اس کے کفارے کے طور پر کہا کہ غلام آزاد کرو۔ آپ دیکھیے کوئی مسلمان غلطی سے کسی مسلمان کو قتل کر دے تو اس کے بارے میں کہا کفارہ فتحریر رقبہ، غلام کو آزاد کرو۔ اسی طرح زہار، یعنی کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کر لے کہ اس طور پر کہے کہ تو میرے لیے میری بہن یا میری ماں کی طرح ہے، اور اس کے بعد پچھتاوا ہو اور اس کو اپنی بیوی کے طور پر رکھنا چاہے، تو اس کے کفارے میں بھی فتحریر رقبہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی روزہ جان بوجھ کے توڑ دے، اس میں بھی 28ویں پارے میں آیا فتحریر رقبہ، غلام کو آزاد کرو۔ کوئی قسم کھا لے تو اس قسم کا کفارہ بھی فتحریر رقبہ، غلاموں کی آزادی کی شکل ہے۔ اسی طرح جب حالات بدلتے تھے، سورج گرہن، چاند گرہن ہوتا تھا، یہ اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے سزا ہو، عذاب کے طور پر ہو، اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غلام آزاد کرو، صحابہ غلام آزاد کیا کرتے تھے۔ تو غلامی کے بندنوں سے ان کو آزاد کرنے کی ترغیب دی، یہ اسلام کی سب سے پہلی پہل تھی۔ آگے اس نے سلوک کے کیا احکام دیے ہیں انشاءاللہ وہ بھی بیان کیجیے۔